عاطف غیبی سے آواز آ گئی، خواب آ گیا، کیا آیا خواب؟ یہ جنگ یمامہ کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ جی، جنگ یمامہ ہماری تاریخ میں اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اور اس کی حفاظت کی اہمیت کیسے کی جاتی۔ رسول رحمت علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر آپ کے وصال شریف تک جو جنگیں ہوئیں، جو مار کی ہوئی، اس میں ٹوٹل 259 لوگ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ پہلی جنگ تھی حضور کے بعد، اس میں 1200 کے قریب صحابہ شہید، اور وہ 82 جنگوں میں 259 چاہتے ہوں، 82 جنگوں میں صرف 259 ہوئے، اور یہ اکیلے ایک جنگ میں یمامہ میں جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں 700 حفاظ تھے۔ 800 جی ہاں، 800 جلیل القدر حفاظ اور حدیث کے عالم، فقہ کے عالم، بدری صحابہ۔ یعنی بدری صحابہ کے متعلق یہ قانون بن چکا تھا کہ ان کو اب کسی جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اچھا، لیکن جنگ یمامہ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو بھی وہاں بھیج دیا، کیونکہ بدری صحابہ کا مقام سب سے بلند تھا، اور ان کی بشارت اور فرشتے سارا، ان وجوہات کی بنا پر ان کو تبرک سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو بدری صحابہ ہیں یہ متبرک لوگ ہیں۔ وہ حدیث بھی تو ہے نا کہ جو بدری صحابہ جہاں پہ ہوں گے ان کے وسیلے سے وہ جو ہے فتح ملے گی، پھر تابعی۔ جی بے شک۔ تو اس جنگ کو اس لیے بھی سمجھنا چاہیے کہ وہاں بدری صحابہ کو بھی بھیج دیا گیا۔ اچھا، اور ایک روایت تو اس سے بھی بہت آگے کی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ جب یہ بات پہنچی تو بعض صحابہ کا یہ تھا اس وقت ذہن مشورہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد ابھی حالات بڑے دگرگوں ہیں، اور کچھ قبائل مرتد ہو زکوٰۃ گئے، کے انکار کر دیا بعض لوگوں نے، قبائل مرتد ہو گئے، اب مسلمانوں میں مطلب وہ بددلی پھیل رہی ہے اس سے، تو اگر ہم یہ ادھر جنگ میں چلے جائیں گے تو مدینہ شریف کی ریاست بالکل ابھی نئی ہے، تو خطرہ ہے کہ توقف کر لیں، جی تھوڑی دیر روک لیں۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا اگر کسی نے ہے تو اس کو جنگ یمامہ پڑھنی چاہیے۔ دین کی بنیاد کی حفاظت جو رسول رحمت علیہ السلام کے تربیت یافتہ غلاموں نے کی، جو ان کا عمل ہے، جو آغوش نبوت میں پلے بڑے، جنہوں نے مکتب نبوت سے فیض پایا اور ڈگریاں حاصل کیں، وہ ان میں سرخیل ان کے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر، ان کا یہ خواب کیا آیا؟ ہاں، اب وہاں جب پہنچ گئے تو ان کو رات میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا کہ آسمانوں کے دروازے کھل گئے، اچھا، اور یہ آسمانوں کے اندر چلے گئے، اس کے بعد دروازے بند ہو گئے۔ یہ صبح اٹھے تو اتنے خوش، اور ہر ایک کو بتا رہے کہ مجھے خواب آیا اور مجھے یہ شہادت کی بشارت مل گئی ہے۔ اللہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان کرتے ہیں کہ وہ شوق شہادت میں اتنے سرشار تھے اس دن کہ زوروں پر جنگ تھی، اور مسیلمہ کذاب کا 40,000 پر مشتمل لشکر تھا، مال کی فراوانی تھی، جنگجو تھے وہ لوگ ان کے مقابلے میں۔ تو حضرت عباد بن بشر تھوڑی سی ذرا بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے پکارا، او میرے انصاریوں، میرے مخلص دوستو، جمع ہو جاؤ۔ 400 کے قریب آپ نے اپنے ساتھی جمع کیے، اور پھر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ جھولے کے اندر وہاں بھیجا گیا، اور انہوں نے جب دروازہ کھولا تو اس دروازے پر جو شدید جنگ ہوئی، اسی شدید جنگ میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات صرف یہ ہے غازی صاحب کہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، یہ ہم کہتے آ رہے ہیں، عشق میں نہیں، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، اور نہ ہوگی، اور یہ جرت، یہ غیرت ملتی عشق کے صدقے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ سیرت دیکھیں، یا ان کے جو حالات ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، یہ پیچھے عشق کی طاقت ہی تو تھی